هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی سنن الوضوء. یہ فصل وضو کی سنتوں کے بیان میں. صاحب کتاب جب وضو کے فرائض و ارکان کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سنت کی تعریف سمجھ لیں. سنت کہتے ہیں ما واظب النبی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترکہ. سنت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جس کو آپ نے بار بار کیا ہو، پابندی کے ساتھ کیا ہو، ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے. جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مواظبت کے ساتھ کرے، اس کو کبھی چھوڑے ہی نہ، تو وہ تو فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں ہوگا. مگر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ شریعت میں یہ عمل ضروری نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ مختلف فقہا نے مختلف تعداد میں اس کو شمار کرایا ہے. صاحب کتاب نے یہاں 18 سنتوں کو شمار کرایا ہے، مگر اس میں سے بہت سارے امور ایسے ہیں جو مستحبات میں سے ہیں اور توسعاً صاحب کتاب نے ان کو سنتوں میں شمار کر لیا ہے. تو کہتے ہیں یسن فی الوضوء 18 شیئا. وضو میں 18 چیزیں سنتیں ہیں. یسن فی الوضوء 18 شیئا، سنت ہے وضو میں 18 چیزیں. اب ایک ایک کر کے شمار کرا رہے ہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ غسل الیدین الی الرسغین، ہاتھوں کو دھونا. یدین، یدن کا تثنیہ ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا. الی الرسغین، گٹے تک. رسغن کے معنی آتے ہیں گٹا، اور اسی سے تثنیہ ہے رسغین، گٹا. تو دونوں ہاتھوں کو کہونیوں تک دھونا یہ تو فرض ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سنت جو ہوتا ہے نا، یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے. فرض کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اس کی تکمیل کے لیے شریعت میں سنت کا رکھا گیا ہے. تو چونکہ دونوں ہاتھوں کو جب گٹوں تک دھویا جائے گا، تو اس سے جب دونوں ہاتھوں کو کہونیوں تک دھویا جائے گا تو اس کی تکمیل اچھے طریقے سے ہوگی، اس لیے یہ بھی سنت میں سے ہے. والتسمیۃ ابتداء، اور شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا. تو شروع کے اندر جو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اور بسم اللہ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مختلف حدیث کے اندر بسم اللہ کے مختلف الفاظ آئے ہیں. طبرانی کے حدیث کے اندر ہے بسم اللہ والحمدللہ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 ہے والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، اور مسواک کرنا وضو کے شروع میں. فی ابتدائی، اس کے شروع میں، یعنی وضو کی شروع میں. مسواک کسی بھی لکڑی سے، اور بہتر تو یہ ہے کہ پیلو کا لکڑی ہو، تو اس سے منہ کو اپنے دانتوں پر منہ دھونا، یعنی دانتوں پر پھیرنا اس کو، اسی کا نام مسواک ہے. مسواک کرنا ہے، یہ سنت ہے. اور وضو کے شروع میں، وضو کے شروع کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے. اور اسی طرح جب آدمی کلی کرے تو کلی کرتے وقت بھی مسواک کرنا یہ مسنون ہے. تو
وضو سے پہلے مسواک کرنا، وضو کے شروع میں، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا یہ مسنون ہے۔ وَلَوْ بِالْإِصْبَعِ عِنْدَ فَقْدِهِ، اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو اپنے انگلیوں کو دانتوں پر پھیر لے، اپنے انگلیوں سے دانتوں کو رگڑ دے سنت کی نیت سے، تو اس سے بھی سنت یک گونا ایک درجے کے اندر ادا ہو جائے گی، مگر اصل سنت یہ ہے کہ لکڑی سے مسواک کیا جائے۔ وَلَوْ بِالْإِصْبَعِ عِنْدَ فَقْدِهِ، اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہو، عند فقدہ مسواک نہ ہونے کی شکل میں۔ وَالْمَزْمَزَةُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِغُرْفَةٍ، اور مزمزہ کرنا، مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنا، مزمزہ یمزمزو اس کے معنی آتے ہیں کلی کرنا۔ وَالْمَزْمَزَةُ ثَلَاثًا، اور کلی کرنا 3 مرتبہ، وَلَوْ بِغُرْفَةٍ، اگرچہ ایک چلو سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے حنفیہ کے نزدیک کہ آدمی جب 3 مرتبہ کلی کرے گا تو تینوں مرتبہ 3 مرتبہ میں 3 چلو پانی لے اور 3 چلو پانی سے جو ہے وضو کرے۔ ایک چلو لے منہ میں ڈالے پھر کلی کرے، پھر دوسرا چلو لے منہ میں ڈالے پھر کلی کرے، پھر تیسرا چلو لے منہ میں ڈالے اور کلی کرے۔ مگر اگر کوئی ایک چلو پانی لے اور اسی سے 3 مرتبہ کلی کر لے تو اس سے بھی کیا کہتے ہیں سنت ادا ہو جائے گی، سنت کا ثواب مل جائے گی۔ والاستنشاق، والاستنشاق بثلاث غرفات، اور کلی ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی کھینچنا، استنشق ناک میں پانی کھینچنا، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلو سے۔ تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ تینوں مرتبہ مختلف نیا چلو پانی لے کے آدمی ناک میں پانی چڑھائے، اگر کوئی ایک چلو سے بھی کر لیتا ہے تو سنت ادا ہو جائے۔ والمبالغۃ فی المزمزۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مزمزہ استنشاق تو لگا چکا ہے، مزمزہ کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور مبالغہ باب مفعلہ کا مصدر ہے زیادہ کرنا، بالغ یبالغ مبالغۃ، والمبالغۃ فی المزمزۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور غیر صائم کے لیے، غیر روزہ دار کے لیے مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا۔ دیکھیے وضو کے اندر تو مسنون یہ ہے کہ آدمی کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، مبالغہ نہیں ہے یعنی بہت زیادہ پانی لے کے پورا حلق تک پہنچائے۔ استنشاق میں مبالغہ نہیں ہے یعنی جو ہے آدمی ناک میں پانی ڈال کے اس کو ناک کی نرم ہڈی تک کھینچے، یہ وضو کے اندر نہیں، اس لیے کہ وضو کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کے اندر جو ہے مبالغہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کے برخلاف غسل کے اندر جو ہے یہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، مبالغہ کا استعمال ہو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ غسل کے اندر مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر آدمی جو ہے مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ نہیں کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، مگر وضو کے اندر یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے بلکہ سنت کے درجے میں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بس منہ میں پانی ڈال لے، ناک میں پانی چڑھا دے تو سنت ادا ہو جائے گی، مگر جو ہے اس کے اندر مبالغہ کرنا کیا ہے مسنون ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں شرط یہ ہے غیر صائم کے لیے، اگر روزہ دار ہو تو مبالغہ کرنا یہ مسنون بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں روزہ کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے، بِكَفِّ مَاءٍ پانی کی ہتھیلی سے، من اسفلیہا اس کے نیچے سے، ٹھیک ہے، یعنی نیچے کی طرف سے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے اور گھنی داڑھی کا ہم نے حد بندی کی تھی کہ جو اندر کے خال ہیں وہ باہر سے نظر نہ آتے ہوں، چھپ جاتے ہوں، تو وہ خلال کرے گا
خلال کرنا داڑھی کے اندر مسنون ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ایک چلو پانی لے لے اور اس کو نیچے سے، داڑھی جو تھوڑی کے نیچے لٹک رہی ہے وہاں سے جو ہے اپنے ہاتھ کو داڑھی کے اندر، ہاتھ کی انگلی کو داڑھی کے اندر لے جائے اور خلال کر لے، یہ مسنون ہے۔ وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ، اچھا، وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی فرض کی تکمیل کے لیے، اور خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کے پشت پر رکھ کر تر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال لی جائیں، اور اسی طرح پیروں کے اندر پھر خلال کرنا، یہ مسنون ہے۔ تو پیروں میں کیسے خلال کرے گا؟ اپنی چھوٹی انگلی لے لے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کرے، اور بہتر یہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کی ابتدا کرے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے، تو اس سے جو ہے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد ہے وَتَسْلِيثُ الْغَسْلِ، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرنا، یعنی اعضائے وضو تو فرض یہ ہے اس کے اندر کہ ایک مرتبہ میں اگر پورا چہرے دھو لیا اس نے مثال کے طور پر، یا ایک ہی مرتبہ میں پورے ہاتھ کی ہونی سمجھ دھو لیا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے، یعنی سنت یہ ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 مرتبہ چہرے کو دھویا جائے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کیونی سمجھ دھویا جائے، اور 3 مرتبہ دونوں پیروں کو گھٹوں تک دھویا جائے، مسح 1 مرتبہ کیا جائے۔ تو مسح کے اندر تسلیل سنت نہیں ہے، غسل کے اندر جن اعضاء میں دھونے کا حکم ہے ان کے اندر جو ہے 3 مرتبہ ان کو دھونا، یہ مسنون ہے۔ واستیعاب الراس بالمسح مرتن، اور سر کو گھیر لینا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ۔ استیعاب کہتے ہیں گھیرنے کو، احاطہ کرنے کو، تو واستیعاب الراس، اور استیعاب کرنا سر کا بالمسح، مسح کی شکل میں مرتن 1 مرتبہ، یعنی مسح کے اندر یہ تسلیث 3 مرتبہ مسح کرنا ہی مسنون نہیں، 1 ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ مسح کے اندر فرض 1/4 سر کا مسح کرنا ہے، سر میں جتنے بال ہیں ان کے 4 حصے کر لیے جائیں، اور ایک حصے پر بھی آدمی اگر مسح کر لے تو اس سے فرضیت ادا ہو جائے گی، مگر سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ ومسح الاذنین ولو بماء الراس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو، دیکھیے دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اب اس کی 2 شکل ہے، ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھوں کو تر کیا اور سر کا مسح کیا، اور اسی ہاتھ سے اپنے دونوں کانوں کا مسح کر لیا، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ سر کے مسح کرنے کے بعد دوبارہ دوبارہ دونوں ہاتھوں کو پانی میں تر کیا اور پھر کان کا مسح کیا، تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مکمل سنت اس سے ادا ہوگی۔ اس کے بعد ہے وَالدَّلْكُ، اور رگڑنا، وَالْوَلَاءُ، اور مسلسل کرنا، دونوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ وضو کرتے وقت اعضائے مغسولہ کو خوب اچھی طرح رگڑ کر دھونا بھی مسنون ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پانی بہا لیں، جیسے آج کل ہمارے ٹوٹی ہے، نل سے پانی گر رہا ہے، آدمی پانی بہا لیتا ہے، تو یہ اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس کو اعضائے وضو کو اچھی طرح رگڑ کر دھوئے گا آدمی، تو اس سے جو ہے ادا ہو جائے گی۔ صاحب کتاب کے نزدیک یہ مسنون ہے، سنت ہے، مگر دیگر فقہا کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، دلک جو ہے یہ مسنون نہیں ہے۔ والولاء، ولا کہتے ہیں اعضائے وضو کو یکے بار دھونا، یعنی مسلسل کرنا، ایسا نہیں کہ جو ہے آدمی نے اپنے ہاتھ کو دھویا اس کے بعد چلا گیا اور کہیں سے پھر واپس آیا اس حال میں کہ ہاتھ بالکل خشک ہو چکا ہے، اب جو ہے اپنے چہرے کو دھو رہا ہے، ایسا نہیں، مسلسل جو ہے وضو کے جو اعضاء ہے اس کو دھویا جائے گا، یہ بھی مسنون ہے۔
والنیت اور نیت کرنا، نیت کرنا یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اب نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو آدمی دل کے اندر جو ہے ارادہ کر لے، مثال کے طور پر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو میں ظہر کی نماز کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں۔ وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور ترتیب سے وضو کرنا، اس ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں یعنی قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ دیکھیے وضو میں دو شکل ہے۔ آدمی وضو کر رہا ہے، اس نے پہلے پیر کو دھویا، پھر چہرے کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور آخر میں ہاتھ کو دھویا، اس سے بھی فرضیت ادا ہو جائے گی، مگر یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وضو کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس میں جو ترتیب بتلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الآیہ، اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوو۔ تو اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا، ترتیب میں سب سے پہلے چہرے کو مقدم کیا کہ وضو کی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، وضو کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا اپنے پیر کو دھو۔ تو اس ترتیب سے وضو کرنا یہ مسنون ہے۔ وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور ترتیب اس ترتیب سے کرنا جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وَالْبِدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ، اور شروع کرنا داہنی طرف سے، وَرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کی طرف سے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اعضاء کو دھوئے تو پہلے داہنے طرف سے شروع کرے۔ مثال کے طور پر آدمی اپنے ہاتھ کو دھو رہا ہے، تو اگر پہلے بایاں ہاتھ کو دھوئے گا پھر دائیں ہاتھ کو دھوئے گا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت کیا ہے کہ آدمی جو بھی اعضاء ہے، مثال کے طور پر پیر دھونا ہے تو پہلے جو ہے دائیں پیر کو دھوئے، اس کے بعد بائیں پیر کو دھوئے، یہ سنت ہے۔ وَالْبِدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ، دائنی طرف سے ابتدا کرنا، وَرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کی طرف سے، یعنی جب ہاتھ اور پیر دھوئے تو انگلیوں کی طرف سے دھونا شروع کرے، الٹا نہ دھوئے، پہلے کہنی کی طرف سے پانی باہر ہے۔ وَمُقَدَّمُ الرَّأْسِ، اور سر کا اگلے سر کی طرف سے شروع کرنا، یعنی سر جب آدمی کیا کہتے ہیں سر کا جب مسح شروع کرے تو اس کو سامنے کی طرف سے، پیشانی کی طرف سے شروع کرے، پیچھے سے شروع نہ کرے، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد ہے مسح الرقبۃ للحلقوم، اور سر کا مسح اور گردن کا مسح کرنا، نہ کہ گلے کا، یہ بھی مسنون ہے۔ تو جب آدمی سر کا مسح کر لے تو کان کا بھی مسح کرے گا، اور کان کے ساتھ ساتھ جو ہے گردن کا مسح کرے گا۔ گردن یعنی پیٹھ کی طرف سے جو پیٹھ کے اوپر جو حصہ ہے، پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈی سے لے کے جہاں شروعات ہو رہی ہے وہاں سے لے کے بال کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو جو ہے رقبہ سے تعبیر کیا ہے صاحب کتاب نے، اسی کو رقبہ کہا جاتا ہے۔ اور حلقوم جو ہوتا ہے سامنے کی طرف ہوتا ہے، سینے اور تھوڑے کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو حلقوم کہا جاتا ہے، اردو میں اسے گردن کہتے ہیں۔ تو گردن کا مسح کرنا یہ مسنون نہیں ہے، سر کا مسح کرنا، اور سر کے ساتھ کان کا مسح کرنا، اور کان کے ساتھ پھر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گردن کا مسح کرنا، گلے کا نہیں۔ گردن کا مسح کرنا اور گلے کا مسح کرنا یہ مسنون نہیں ہے، گردن کا مسح کرنا مسنون ہے۔ تو یہ صاحب کتاب کے نزدیک یہ چار چیزیں، یعنی دائیں طرف سے ابتدا کرنا، اور انگلیوں کی طرف سے ہاتھ پیر کو دھونا، اور مسح کرتے وقت سر کا مسح سامنے کی طرف سے کرنا، اور گردن کا مسح کرنا، یہ چاروں چیزیں صاحب کتاب کے نزدیک مسنون ہے۔
مگر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ دیگر فقہاء کے نزدیک یہ مستحب ہے. وقیل ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، اور بعض فقہاء نے کہا گیا ہے کہ آخر کے 4 چیزیں ہم نے شمار کرا یہ مستحب ہے، فرض نہیں.